لیڈر وزیر اعظم عمران خان جس ظلم، بربریت، جبر ان کے اوپر ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، جہاں لوگ یہ سوچتے تھے اور شاید ہم بھی اپنی نارمل زندگی میں یہ سوچتے تھے کہ صبح ناشتہ کہاں کریں گے، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ صبح 8 بجے ہم کس عدالت میں پیش ہوں گے، چاہے ATC عدالت ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، کس شہر کی عدالت ہوگی۔ یہ ستم ہے اس سسٹم کا، ان کٹ پتلیوں کا جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے۔ 8 فیبروری پاکستان تحریک انصاف کا دن نہیں ہے، پاکستان کا دن ہے۔ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو کچھ دنوں کو ان الفاظ میں یاد کیا جائے گا جیسے 9 اپریل پاکستانی عوام نکلی ایک لیڈر عمران خان کے لیے، 8 فیبروری وہ دن جس دن پاکستانی عوام نکلی اپنے ملک کو بچانے کے لیے، عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، تحریک انصاف کو منتخب کرنے کے لیے۔ اس 8 فیبروری کی ڈکیتی کے نتیجے میں آج نہ اس ملک میں عدلیہ بچی ہے، نہ صحافی بچا ہے، نہ عوام بچی ہے، نہ کسان بچا ہے، نہ تاجر بچا ہے، کوئی طبقہ اس حکومت سے، اس کے شر سے آج بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان، ہم سب ساتھی آپ کی جنگ، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ اس فسطائیت کا، اس جبر کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا مطمع نظر کوئی کرپشن نہیں ہے۔ ہم نے کوئی آل بچاؤ، مال بچاؤ، اولاد بچاؤ پروگرام نہیں کرنا۔ ہمارا لیڈر عوام کے مستقبل کے لیے سخت ترین جیل کاٹ رہا ہے۔ اس کی جو مسز ہیں ان کو صرف اسی لیے آج قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، ان کی طاقت بنی۔ ان کی بہنیں آج بھی کبھی ATC، کبھی عدالتوں، کبھی جیل کے چکر لگا رہی ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، ہم سب لوگ، وزیر اعظم عمران خان آپ کی آواز ہے، اس عدلیہ کی آواز ہے، صحافیوں کی آواز ہے، کسانوں کی آواز ہے، تاجروں کی آواز ہے، ہر اس پسے ہوئے طبقے کی آواز ہے جس کے ساتھ اس کٹ پتلی حکومت نے، اس فارم 47 کی حکومت نے ظلم کیا ہے۔ ہمارا حق ہے پرامن جلسہ کرنا، ہم بار بار اجازت بھی لیں گے، پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں گے اور عوام کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا دل بھی آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنی وکلا برادری کا کہ آج یہ یہاں پر ایک اور پٹیشن بھی لے کر جائیں گے۔ وہ پٹیشن یہ ہوگی کہ اعلیٰ عدلیہ سے یہ کہا جائے گا کہ جب ہم جلسے کی درخواست دیتے ہیں تو ہمارے کارکنوں کے گھروں پر ریڈ نہیں ہونا چاہیے، جب ہم جلسے کی درخواست دیتے ہیں تو ہمارے کارکنوں کے بھی ریسٹریننگ آرڈر دیے جانے چاہیے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے کارکنوں کے لیے عدالت کے آگے بھی جائیں گے، عوام کے آگے بھی جائیں گے اور اس حکومت کو بھی یہ بتائیں گے کہ اگر ہمارے کسی کارکن پر ظلم ہوگا تو پوری تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہاں پر میں ذکر کرنا چاہتی ہوں زعیم کو جس طرح 2 رات پہلے ان کے گھر سے اغوا کیا گیا اور آج تک ان کا نہیں پتہ چل رہا، ابھی بھی ہم ان کی ہیبیس فائل کرنے لگے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ ان کی بھی آج حبس بیجا میں اغوا کی ہم یہاں پر اس عدالت میں اپلیکیشن پیش کرنے لگے ہیں۔ میں یقین دلانا چاہتی ہوں جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پیکا قانون، کالے قانون کے لیے جو بھی FIRs ہوگی، جو بھی مقدمے ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف اس پہ پوری قانونی معاونت کرے گی۔ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، ہم 6 کو دوبارہ آئیں گے، لیکن اگین میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پلان ABC موجود ہیں اور وہ آلریڈی کنوے کر دیے گئے ہیں
اور ایک اور چیز، گرفتاری کی صورت میں ہمارے کسی بھی بندے کی، ہمارے پلان آج سے کارکنوں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، عوام کو بتا دیے گئے ہیں، اس لیے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ 8 فروری کے احتجاج کو نہیں روک پائیں گے۔ جلسہ کرنے کی، این او سی حاصل کرنے کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے لولا لنگڑا این او سی ہمیں دیا۔ پہلے تو یہ ہماری اس اپلیکیشن کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ فیصلہ نہیں کرتے۔ 29 جنوری 2025 سے ہماری اپلیکیشن ڈی سی صاحب کے پاس موجود ہے، اور جو کہ باؤنڈ ہے کہ 3 دنوں کے اندر اندر اس نے اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے 4 فروری ہے، اور پچھلے 6 دنوں سے ہمارے لوگ جب سے اپلیکیشن دی ہے وہ کبھی ڈی سی آفس کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی ڈی آئی جی آفس کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی ایس پی سیکیورٹی کے آفس کا چکر لگا رہے ہیں۔ وی ہیو سبمٹڈ کہ ہم لا ابائڈنگ سٹیزن، ہم پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے احتجاج کا لفظ بھی اس میں نہیں ڈالا، تو ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ تو جب احتجاج ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور وہ جلسہ کیا ہے کہ 8 فروری کو اس قوم کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلسہ کر کے اپنی عوام کو اصل حقائق بتا سکیں کہ کس طرح سے چیف الیکشن کمشنر چور بنا، کس طرح سے آر اوز پہ انہوں نے فارم 47 بندوق کی نوک پہ لیے، کس طرح سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج تک ہماری اس اپلیکیشن کا کوئی ڈیسیژن ہی نہیں کیا۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس ڈی سی صاحب کو آج ہی کورٹ میں طلب کیا جائے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی ہے۔ جو یہ پابند ہیں ہماری اپلیکیشن کے اوپر این او سی دینے کے، اور ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہم ہر طرح سے اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کن سے حکم لیتے ہیں، کن سے فیصلے لیتے ہیں، پھر آج تک وہ نہیں ہوا۔ تو آج ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس ہماری یہ پٹیشن لگی ہوئی تھی، جس میں کل چھٹی ہونے کی وجہ سے 5 فروری کی، پرسوں کے لیے 6 فروری کے لیے ڈی سی لاہور کو ان پرسن طلب کیا ہے کورٹ نے، اور پھر اس دن اگلی بات ہوگی کہ ہماری اپلیکیشن ڈیسائیڈ کیوں نہیں کرتے، ہمیں این او سی کیوں نہیں دیتے، ان کی ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں، ہمارا ورشن جانا ہے عوام تک، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ آج کے دن یہ جعلی حکومت 8 فروری کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے اس سے بھی یہ خوف زدہ ہیں۔ ایک صرف اور صرف این او سی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، ورنہ تو پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے عوام کے دل جو ہیں وہ دھڑکتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اس بات کی منتظر ہے کہ کب لیڈر کی کال آئے اور ہم اس کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ، شیخ امتیاز صاحب، یہ ہمارے لاہور کے صدر، اور عالیہ حمزہ چیف آرگنائزر پنجاب جی، لاہور کے لیے ہم جب بھی این او سی اپلائی کرتے ہیں، جیسے اشتیاق صاحب نے کہا، تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اپلائی کیا مینار پاکستان کے لیے، وہاں پہ روایت کے مطابق پچھلے چند مہینوں میں منہاج القرآن بھی پورا وہاں پہ جلسہ کر چکی ہے، جماعت علماء اسلام بھی کر چکی ہے، لیکن جب تحریک انصاف کی باری آتی ہے تو یہ کسی نہ کسی بہانہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے آج درخواست کل دائر کی تھی، آج وہ لگی ہے، اور ہم جج صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈی سی کو ان پرسن طلب کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیں 6 تاریخ کو جو ہے وہ مینار پاکستان کا جو این او سی جاری کر دیا جائے گا۔